متو آؤ کلیجے سے لگا لو مجھے، جانے پھر کب کوئی مجھ سا گنہگار ملے۔ عریش روم میں قرآن پاک اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، آنسو تواتر سے گال بھگو رہے تھے۔ وہ جانے انجانے کیا کچھ کر چکا تھا، اس کا حقیقت کا تدارک روح کو چھلنی کرنے والا تھا۔ بے چینی حد سے سوا ہوئی تو قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کی، انگلش ترجمہ بھی پڑھا، پر جب اس آیت پر نظر گزری تو وہ خون کے آنسو رویا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہو؟ مگر اب مکافات عمل کا مرحلہ شروع کرنا تھا اسے، اور یہ پاک اور نیک کام اس کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ سوچ دل پہ پڑے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر گیا۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلے دال نکال دو تو زد بنتا ہے، دوسرا دال نکال دو تو در بنتا ہے۔ اور بس جان لے کسی کے درد سے جب انسان زد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس درد اللہ سے جوڑ دیتا ہے جہاں اسے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ بس اسے اب اس در کو تھام کر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنی فرعون بنی ماں کو شہمات دینی تھی۔ ظلم اور ستم کے پہاڑ جو اس نے توڑ رکھے تھے، اس کے ظلم کا گڑھا بڑھ چکا تھا۔ اس کی ڈھیلی رسی جو کہ اب دراز ہونے والی تھی، ایک پلان کے تحت اس نے جولی کو شیشے میں اتارا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے لینا نے بھٹکا دیا تھا۔ اب وہ وہی کرے گا جو جولی کہے گی۔ تب وہ اسے بیسمنٹ سے نکال کر اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ تب 20 دن جولی نے اس پر پل پل نظر رکھی تھی۔ اسے لگا عریش کو پتہ نہیں چلا ہوگا، مگر اسے پتہ تھا بہت اچھی طرح۔ 20 دن اس نے جولی کے کہے کے مطابق ہر کام کیا، اور اب جولی عریش کی جانب سے پھر بے فکر ہو چکی تھی۔ تبھی وہ جولی سے بہانہ کر کے کہ 2 دن گھومنے پھرنے باہر جا رہا ہے، ترکی چلایا۔ اب وہ ہوٹل کے روم میں بیٹھا تھا، بس رات ہونے کا انتظار تھا۔ آج ایک بہت اہم کام کرنا تھا، اس کا انتظار ختم ہوا۔ رات کے 2 بجے طوفانی رات، کڑک بجلی، گپ اندھیرے میں ایک لمبا چوڑا شخص بلیک رین کوٹ پہنے ترکی کے شہر میرسان کے قبرستان میں بہت خاموشی سے داخل ہوا تھا، جس کے کندھے پر پوڈار رکھا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو گیٹ کی بھیانک چرچراہٹ فضا میں گونجی۔ وہ خاموشی سے قبرستان کی قطاروں کے درمیان چلتا رہا۔ 5 منٹ چلنے کے بعد ایک قبر پر آ کر پاؤں منجمد ہو گئے۔ چہرے پر اس قدر بھیانک تاثرات تھے کہ خدا کی پناہ۔ قبر کے سنہرے کتبے پر بڑے واضح حروف میں متربہ شہزاد سلطان شہید لکھا ہوا تھا۔ بیری اس شخص کے منہ سے آہ کی صورت لفظ ادا ہوا۔ بڑے میکانیکی انداز میں وہ پھوارے سے وہ قبر کھودنے لگا۔ رات کے اس پہر اگر کوئی کمزور دل شخص یہ منظر دیکھ لیتا تو یقیناً ہار پھیر کر بیٹھتا، مگر وہ ڈائمنڈ ڈیول تھا۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ قبر کھود چکا تھا، اور اب وہ بیرون کفن سامنے تھا، جس کے شیشے کے پار اس شخص کی بیری کا سٹرکچر ہوتا تو یقیناً وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ وہی فوارہ اپنے سر میں مار کر خود بھی اسی کا کفن میں بیری کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ مگر وہ گھٹنے کے بل جھکا اور غور سے کفن میں دیکھا جو کہ خالی تھا۔ اب اس شخص کے چہرے پر بیک وقت گہری پراسرار مسکراہٹ اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ نوٹ بیڈ تو میری بیری، تمہارے باپ شہزاد سلطان نے تمہیں مجھ سے چھپانے کے لیے تمہاری موت کا ڈرامہ رچایا۔ ویسے تو میرے پاس تمہارے بال بھی تھے، اگر اس میں کوئی سکیلٹن ہوتا تو میں DNA کے کراس چیک کروانے والا تھا۔ پر اس نے کفن کھولا، پلاسٹک کا وہ پیکٹ باہر نکالا جس میں کچھ پیپر اور کچھ چیزیں تھیں۔ وہ پھر پراصرار سا مسکرایا۔ میری بیری، دنیا کے کسی کونے میں چھپ جاؤ، یہ تمہارا عریش تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، مگر لبوں پہ وہی پراسرار مسکراہٹ تھی، کیونکہ ہاتھ میں جو رپورٹ پیپر تھا وہ آنسو کا سبب تھا۔ بیری، تمہیں میرے بچے کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، اور سب سے بڑا گناہ جو تم نے کیا کہ اسے میرے ہاتھوں، اس کے باپ کے ہاتھوں مروا دیا۔
مگر پھر بھی یہ ڈائمنڈ ڈیول تمہیں اس کی سزا نہیں دے گا، بلکہ اس بار عریش آ رہا ہے۔ عریش کا عشق، عریش کی محبت کا، ڈائمنڈ کا پاگل پن اور جنون ہو تمہارے بغیر یہ دن، یہ وقت جانتی ہو میں نے کیسے پل پل مرتے تڑپتے گزارے، اس خیال سے کہ تم نہیں رہی، مگر اب بہت جلد تمہیں دنیا سے، تمہارے باپ سے چرانے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے، سب سے چھپا کر، ہر نظر سے بچا کر آ رہا ہے یہ پاگل جنونی دیوانہ۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں اس وقت جنون، دیوانگی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ اور وحشت کی انتہا تھی، یوں جیسے وہ اس کے سامنے نہ آئی تو وہ مر جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ وہ اب پرسکون ہوٹل کے لیے نکلا تھا، اسی وقت وہاں سے نکل کر ایئرپورٹ پہنچا اور اگلی فلائٹ سے لندن۔ کچھ اہم کام نمٹا کر اسے اپنی زندگی کے پاس جانا تھا۔ ویر کھڑکی میں کھڑا اس وقت اپنی وحشتیں شمار کر رہا تھا جو اسے سامنے کا منظر دیکھ کر ہو رہی تھی۔ سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی اور دھواں اڑاتا پھر باہر دیکھنے لگا۔ نیچے نینا کو عجیب سا محسوس ہوا، تبھی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی نظر اوپر اٹھی تھی۔ ویر کے دیکھنے کے انداز سے اس کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ ذہان ہکا بکا رہ گیا کہ جو بلانے آیا تھا اس کا بھی ویٹ نہیں کیا اور بھاگ گئی محترمہ۔ ذہان بھی اندر گیا۔ ویر بسم کرنے والے انداز میں وہاں سے ہٹا اور نیچے آیا۔ سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ نینا آ کر پرور شاہ کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا تھا۔ دو نازک جانیں تھیں جن کے نوالے حلق میں اٹک رہے تھے۔ ایک سہانا کیونکہ مسلسل آتے دم کی بڑے میسیجز سے خوف زدہ کر رہے تھے، دوسری نینا جو جلد از جلد شازل سلطان کی بسم کرتی نظروں سے دور، بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بتی بس چپ چپ کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر اتنی خاموشی سب کو ہی کھلی تھی۔ شاید ڈوریمون اپنے گیجٹ کھو آیا تھا اور چٹکی اپنے لڈو۔ تبھی ربیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ وہ نینا کے پاس بیٹھی تھی۔ نینا آپی، آپ کو پتہ ہے آج سب سے زیادہ کیوٹ آپ لگ رہی ہیں۔ جانتی ہیں مجھے آپ کو دیکھ کر کیا فیل ہو رہا ہے؟ اف، یقین کرے ذہن میں آ رہا ہے مگر زبان پر نہیں آ رہا۔ وہ ذہن پر زور دیتی روح ہنسی ہوئی۔ ذہان نے اس کی بات مکمل کرتے شوشہ چھوڑا۔ نینا نے بری طرح پہلو بدلا۔ شازل کا دل کیا کھانے کا ٹیبل الٹا کر ہر چیز تہس نہس کر دے۔ شاور سلطان اور پرور شاہ نے بیٹے کے تنے اعصاب دیکھے۔ رائٹ، بالکل وہی، میں بھی یہی۔ شٹ اپ ربیہ، چپ چپ کھانا کھاؤ۔ شازل نے پہلی مرتبہ اسے بری طرح جھڑکا اور ٹیبل سے اٹھ کر لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نینا کا سانس اٹک گیا تھا جب وہ اٹھا تھا۔ مضبوطی سے پرور شاہ کا بازو تھاما تھا۔ پرور شاہ نے اس کا خوف نوٹ کیا تھا۔ پرور شاہ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ گلو ہلاسی تو تب ہوئی جب روپ اور حاتم واپسی کا کہتے اسے واپس لیے لوٹے، مگر اسے کیا معلوم تھا ایک بلا آگے اس کی منتظر ہے اپنی ساری وحشت اور تکلیف کا حساب لینے کے لیے۔ شبیر عثمانی طمانینت سے بھرپور احساس لیے واپس چلے گئے۔ شاور سلطان نے کچھ وقت مانگا تھا، پھر شازل اور شاہزین کی اکٹھی اور دھوم دھام سے شادی کرنے کا کہا تھا۔ سہانا اپنے روم میں داخل ہوئی۔ اف، مر گئی، تھکن سے چور ہو گئی۔ اس نے کندھے دبائے، دوپٹہ سیفٹی پن سے آزاد کر کے بیڈ پر رکھا، حجاب اتارا، بس جلدی سے اس ہیوی ڈریس سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اب جولی میں الجھ رہی تھی۔ جلدی سے جولی بھی اتار کر ڈریسنگ سے ڈریس لیا اور فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ ڈریسنگ ہولڈر سے ڈریس لٹکایا اور لائٹ جلانے کو ہاتھ بڑھایا جب بہت اچانک اس کے بازو کو جگڑ کر اسے دیوار سے لگایا گیا تھا۔ سہانا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چلانے کو منہ کھولنا چاہا جب منہ پر ایک آہنی ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بھی بند کر دی گئی تھی۔ وہ بری طرح مچلی مگر بہت سہتی ملگجے اندھیرے میں عجیب خلیہ اور چہرے پر رومال، ایک سرسراتی سرگوشی سنائی دی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسی ہوئی تمہاری یہ نکاح کرنے کی؟ ہاں، سیدھی طرح جواب دینا، چلائی تو سانس بند کر دوں گا۔ وہ غرایا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ ہٹایا۔
وہ مچھلی، یوں پاگل ذلیل، چھوڑو مجھے، یہ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی۔ وہ اس کے کان میں چلاتی بپری شیرنی لگ رہی تھی۔ میں اسے مار کر تمہیں بیوہ بنا دوں گا کیونکہ تم صرف میری ہو۔ سامنے والے کا اطمینان قابل دید تھا۔ ان سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی ذلیل، اور بیوہ ہوگے تم منحوس۔ شاہزین کو اس کی بے سروپا باتوں پر بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی، مگر ہنسی پی گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اس کی گرفت میں پھر مچھلی، مگر سامنے والے کی سرگوشی نے اس کے چاروں طبق روشن رکھے۔ پہلے اپنا منہ تو بچا لو مجھ سے میری جان، وہ کہہ کر رومال کے پیچھے سے ہی اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ جب اس خیال سے سہانا کی جان نکلی کہ اسے کوئی غیر مرد چھونے لگا ہے، وہ اتنی ہی تیزی سے جھکی اور شاہزین کے ہاتھ پہ بری طرح دانتوں سے کاٹا۔ وہ تڑپا، آؤچ! میری جنگلی کیٹو! گرفت ڈھیلی پڑی تو بجلی کی تیزی سے اس کی گرفت سے نکلی اور روم میں بھاگی۔ روم سے باہر نکل کر بھاگی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ سب اپنے اپنے روم میں تھے۔ اس کا رخ سیدھا شاہزین کے روم کی طرف تھا۔ آخر وہی تو تھا اب اس کا محافظ۔ آج وہ اسے سب بتا دے گی کیونکہ وہ اجرمی اب اس گھر تک، اس کے روم تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ شاہزین نے سہانا کے روم کی کھڑکی سے نکل کر رومال ہٹایا۔ وہی رومال سہانا کا دیا گیا نشان چھپانے کے لیے ہاتھ پہ باندھ لیا۔ شرٹ کے اوپر پہنی شرٹ اتاری اور کھڑکی سے ہی اپنے روم میں آ کر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ جب دار سے دروازہ کھول کر وہ آنن فانن روم میں داخل ہوئی تھی، وہ گہرا مسکرایا، مگر مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب مڑا۔ جب وہ بے تحاشا روتی اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ وہ شاہزین، وہ میرے کیا ہوا؟ سہانا بولو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب اس کی دگرگو حالت دیکھ کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کیونکہ آج کا مدہ کچھ زیادہ سنگین تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سہانا اس کے معاملے میں کتنی حساس ہے، اور سب سے زیادہ اسے اس خیال سے نے ہرٹ کیا ہوگا کہ اسے کسی غیر نے چھوا۔ وہ شاہزین، وہ میرے روم میں کوئی ہے، بہت دنوں سے مجھے پریشان کر ہے، چلو میرے ساتھ۔ شاہزین نے نرمی سے اس سے خود سے الگ کر کے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اس کے روم میں آیا۔ سارا گھوم پھر کر دیکھا، کوئی نہیں ہے یہاں، کسی کی اتنی جرأت نہیں سلطان ہاؤس میں داخل ہو سکے، تمہارا وہم ہوگا۔ وہ نظریں چرا کر بولا اور جانے لگا جب سہانا نے اس کا بازو دبوچا۔ شاہزین، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سسکی۔ سہانا چھوڑو مجھے، شاہزین نے دانت پیس کر کہا۔ دلہن کے روپ میں بغیر دوپٹے کے وہ اس کی ملکیت، اس کی محبت اب اس کا ضبط آزمانے میں تلی ہوئی تھی۔ شاہزین، آئی ایم سوری، وہ پھر سسکی سے لگا۔ وہ اب تک سے ناراض ہے، اسی لیے اس سے بے روحی برت رہا ہے، مگر شاہزین کی تو جان پر بنا گئی تھی وہ۔ شاہزین جانے لگا، مگر سہانا کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جھٹکا لگنے پر وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ بہت اچانک ہوا تھا یہ جب وہ اس کے اوپر گری اور شاہزین لڑکھڑا کر بیڈ پر گرا۔ نرم اور گداز خوشبو سے بڑا نازک وجود اس کے کشادہ سینے پر گرا تھا، بہت قریب۔ وہ سو کرتی اس کے جسم و جاں میں بسی تھی۔ واٹ سوری نہیں، معاف کروں گا، میں سزا دوں گا تمہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر نازک کمر کے گرد ہاتھ جیسے خود بہت لپٹائے تھے۔ وہ پھر روئی اور آنسو شاہزین کی گردن میں گرے۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ میری معافی کتنی امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے سہانا بیبی، وہ پوچھ پڑا، حالانکہ جانتا تھا اچھی طرح، بہت زیادہ۔ اب اپنی سچویشن اور کنڈیشن کا احساس ہوتے ہوئے وہ گھبرائی تھی اور اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ تو معافی تو سزا کے بعد ملتی ہے، وہ لاپرواہی سا بولا۔ مجھے سزا بھی منظور ہے، وہ ہکلاتی بولی۔ تو بھگتو پہ۔ شاہزین نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپٹائے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، شاہزین نے اس کے گداز لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ سہانا نے سختی سے آنکھیں بند کی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دور جانے کی کوشش کی، مگر آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ سہانا کی سانس اٹکنے لگی۔ کافی دیر خود کو سراب کرنے کے بعد اسے سہانا کی غیر ہوتی حالت پر رحم آیا، تو پیچھے ہٹا، نرمی سے اسے خود پار سے ہٹایا اور فوراً اس کے کمرے سے چلا آیا۔ سہانا بری طرح سانس ہموار کرتی اس ظالم کے اس نئے روپ سے خائف تھی۔ شاہزین بھی اپنی صورتحال پر شرمندہ ہوا تھا، جو بھی ہوا بالکل بے اختیاری عمل تھا۔ اف، یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے۔ حاتم مینشن میں گاڑی رکی۔ روح پر حاتم گاڑی سے نکل کر اندر آئے، پیچھے نینا بھی آہستگی سے چلتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو میں کافی بنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، اسٹرانگ سی۔
नैना ने ऑफर की, भाई हम तो चाय पियेंगे बच्ची, अगर अपने लिए काफ़ी बनानी है तो बनाओ। हातिम ने झुक कर कहा। हातिम ने चमक कर कहा। वो किचन में आई। इन दिनों में रूप ने इसे चाय बनाना तो सिखा ही दी थी। चाय रखे वो काफ़ी फेंट रही थी जब फ़ोन की बजती रिंग ने इसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। ये फ़ोन इसे रूप ने लेकर दिया था, जिसका नंबर सिर्फ रूप, हातिम और जेनिफर के पास था। लंदन के पब्लिक बूथ का नंबर देखकर इसने परेशानी से फ़ोन अटेंड किया। बोलो जेनिफर, बुरू तो ठीक है ना? सर ठीक है, मगर वो तुम्हारी बेगैरत माँ। शट अप जेनिफर, माँ नहीं है वो मेरी, नैना धीमे लहजे में गड़ाई। ओके सुनो, वक्त नहीं, कल वो पाकिस्तान से लड़कियां स्मगल करवाने वाली है। मुझे नहीं पता कैसे, मगर ये पता है कि कहाँ से, और वो लड़कियां नहीं 15-16 साल बच्चियां हैं। एड्रेस सेंड कर दूंगी, डिटेल्स बताने का वक्त नहीं। एक बड़ा कंटेनर होगा जिसमें इन्हें सामान में छुपाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन भी जूली के कमरे से चुराई थी। टेक केयर, बाय। उफ, नैना ने जर्जरी ली। जूली का इतना मकरू चेहरा इसके सामने आएगा सोचा नहीं था। वो औरत थी कि डायन। मैसेज रिंग बजी तो मैसेज खोलकर देखा, दिल उछल कर हलक में आ गया। एड्रेस तो यही इस्लामाबाद का था, यानी यहाँ से कंटेनर निकलेगा और कराची पहुंचकर शिपमेंट के ज़रिए इन्हें स्मगल किया जाने वाला था। ऐसा ही होगा, और कोई ज़रिया इसे समझ में ना आया। मुझे इस जलील औरत को रोकना होगा, इन बच्ची को बचाना होगा, और कितने घरों को उजाड़ेगी, कितनी ज़िंदगी को बर्बाद करेगी मकरू औरत। वो दांत पीसती, मजबूत इरादे बांध चुकी थी। ट्रे में कप्स रखे बाहर आई रूप और हातिम को चाय सर्व की। घूट घूट काफ़ी की तलही महसूस करती। कल का प्लान बनाने लगे वक्त कल रात का ही था। पैंट इसके पास मौजूद थी। कल को ऑनलाइन ब्लैक जैकेट मंगवा लूँगी और ब्लैक स्कार्फ, ये ठीक है। ये गहरी सोच में थी, इतनी कि रूप और हातिम कब इसे गुड नाइट विश करते अपने रूम में चले गए, पता ही ना चला। वो गहरी सांस भरती उठी, कप्स किचन में रखे और अपने रूम की जानब आई। ये जाने बगैर इसे किसी के वहशत, नफरत और तकलीफ़ का हिसाब देना है, अभी और इसी वक्त।